السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، آج کا دور ایسا دور ہے جس میں انسان کو سب سے بڑا جو خطرہ لاحق ہے وہ ہے ڈپریشن سے، پریشانی سے، اور یہ ڈپریشن ہمارے اندر نا امیدی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں کون سا ایسا دماغ ہے جو ان پریشانیوں سے نہ دو چار ہو یا ان مشکلات میں نہ گھرا ہو۔ لیکن دوستو، یہ تو جو کہا جاتا ہے کہ آج کا دور، حضرت انسان جب اس دنیا پر آیا تھا تب سے یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ پریشانی، یہ مصائب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو افتخار رفیع نے یہ کیا کہ جہاں آسانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیتا ہے، اور جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ڈپریشن سے ہمیں معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، ہم پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی پریشانی اور یہی مسائل اور یہی ڈپریشن پھر ہمارا بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے، ہم شوگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور السر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہومیوپیتھک کا علاج ہے، جس طرح ایلوپیتھک کا علاج ہے، حکمت ہے، اور علاج بالغذا ہوتا ہے، دوستو اسی طرح علاج بالاخلاق بھی ہوتا ہے، علاج بالمحبت بھی ہوتا ہے، علاج بالپیار بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ بڑا حیران ہوں گے کہ یہ کون سا نیا طریقہ علاج آج میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ جو بابے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس محبت کی پھکی ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں سے جس چیز کو سب سے پہلے ایلیمینیٹ کیا تھا، نکالا تھا، وہ تھی تنقید، وہ تھا اعتراض، وہ تھا کرٹیسزم۔ اور ہمارے ہاں تو اتفاق سے ڈگریاں لی جاتی ہیں، تنقیدی مقالے لکھے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی شاہکار پر، کسی ایجاد پر، کسی کتاب پر، کسی فن پارے پر ضرور تنقید کرنی چاہیے تاکہ اس میں بہتری آ سکے۔ کسی باغ کو، اس باغ کو بنانے میں یا اس کو سنوارنے میں اگر آپ تنقید کریں، کوئی اچھا مشورہ دیں تو آپ ضرور کریں، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم اپنے اس تنقیدی توپ کے نشانے سے حضرت انسان کو نکال دیں۔ یہ تنقید کے گولے جو ہیں یہ انسانوں پر مت داغیں، کیونکہ انسان جو ہے یہ پیار کرنے کی چیز ہے۔ آپ کسی شخص کو مسلسل تنقید کر کے شاید اکا دکا کوئی واقعات بتا سکیں گے، لیکن جب آپ بابوں کی بات کریں گے اور صوفیہ کرام کی بات کریں گے تو پھر اس خطے میں لاکھوں مسلمان جو ہوئے وہ سب کے سب محبت کی وجہ سے ہوئے تھے، اور ان کا علاج بالمحبت یا علاج بالاخلاق کیا گیا تھا۔ دوستو، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ذہن ہمیشہ کام یہ کرتا ہے کہ تنقید کرنے کے لیے سامنے والے کی شخصیت کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے، اور تعریف کرنے کے لیے اپنی باتیں بتاتا ہے کہ جی میں بڑا چنگا ہوا، میں انج کرتا، میں انج ترقی کی تھی، میں انج پیسے کمائے۔ لیکن سامنے والے کی ترقی، سامنے والے کی کوشش، سامنے والے کی کاوش کو میں سراہتا نہیں ہوں۔ اور دوستو، سامنے والا جو آپ کے پاس آیا ہے وہ اگر 5 منٹ آپ اس کو سن لیں، مطلب آپ ہیں ڈاکٹر، لیکن ایک شخص آپ کو آگے کہتا ہے جی ایک پلمبر، وہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ پلمبر جو ہے اس کی زندگی بڑی مشکل ہے، اور ٹوٹی کیسے لگاتے ہیں، اور پھر اس پہ دھاگا کیسے لپیٹتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پائپ فٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو، وہ خواہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو صرف 5 منٹ اپنے کان دے دیں، وہ آپ کو بڑا اچھا دوست بن جاتا ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا۔ لیکن میں کرتا یہ ہوں کہ یار میں تو ایکٹر ہوں یا میں تو ڈرامہ رائٹر ہوں، تو میں یہ فضول سی گفتگو کیوں سنوں کہ جی ایک شخص مجھے اگر یہ بتا رہا ہو کہ سٹے کے جو دانے وہ نکالے کیسے جاتے ہیں اور بھونے کیسے جاتے ہیں، تو میں لوگوں کو وقت نہیں دیتا، میں اپنے کان نہیں دیتا، تو بلکہ میں الٹی تنقید کر دیتا ہوں، یار تو کی کم کرن ڈیا، تو تے بڑا ذہین ہے، جے تو پڑھ لینا، مطلب اس کی 45 سال عمر ہے اور میں اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں جے تو پڑھ لینا تو اج بڑا امیر آدمی ہونا سی، تو بڑا بڑا آدمی ہوتا، ڈگری لے لینا۔ لوگوں کی زندگی میں وہ جس پیشے سے وابستہ ہیں، جس حیثیت میں وہ رہتے ہیں، ان کا مکان کتنے مرلے کا ہے یا کرائے کا ہے، ان کو اس مکان میں، اس حیثیت میں جینے دیں۔ کسی شخص کو یہ کہہ کر
کہ بھائی آپ بڑے ذہین ہیں, اگر آپ پڑھ لیتے تو ایسا ہوتا, بزنس کرتے تو ایسا ہوتا, یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اور ترقی کر جاتے. یہ ساری باتیں اس میں اضطراب پیدا کر دیں گی, تکلیف پیدا کر دیں گی, ڈپریشن پیدا کر دیں گی. اور میں یہ بات کہہ کے اپنی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل جاؤں گا, وہ بہت تکلیف میں آ جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں, بابا جی جو ہے وہ موچی کے پاس جب جا کر بیٹھتے تھے تو موچی کو یہ کہا کرتے تھے, یار تو ٹاکا بڑا زبردست لگاتا ہے, یہ ٹاکا میں نہیں لگا سکتا. یار یہ جو کپاس عورت چنتی ہے وہ بڑی مہارت سے چنتی ہے, جب میں چنتا ہوں تو پورا پھول ٹوٹ جاتا ہے. اور دوستو حقیقت بھی یہی ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کسی کا کام کر کے دیکھیں, آپ بگاڑ دیں گے. میں لکھنے والا آدمی ہوں, میں فصل نہیں بو سکتا, میں کسان کی جگہ چاول کی منجی نہیں لگا سکتا, میں ایک موچی کی طرح بہترین ٹاکا نہیں لگا سکتا, میری سکل ہی نہیں ہے. تو دوستو علاج بالاخلاص یا اخلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی ہر شے پہ تنقید کریں, لیکن آپ حضرت انسان پہ تنقید نہ کریں, اس کی صرف تعریف کریں, وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور یہ خفیہ بات میں نے بڑے تردد اور بڑے تکلیف کے بعد جو سیکھی وہ میں نے سیکھی بابوں سے. تو یہ خفیہ بات آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور لوگوں کی تعریف شروع کر دیں. وہ کیا کہتے ہیں, واصف علی واصف سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بندوں سے وہ سوال مت کرو جو اللہ نے کرنے ہیں. بندوں سے تو بڑی سادی سی بات کرنی چاہیے, کی حال ہے, بچے کیسے نے, اچھا ماشاءاللہ تو کھانا کھاتا کہ نہیں کھاتا, حالات ٹھیک نے, اے پہ پڑ یار تھوڑے جے للا, کوئی گل نہیں. ہمیں تو بندوں کے ساتھ یہ کرنا, لیکن ہم یہ تنقید کا نشتر اٹھا کر اور اگلے کا پوسٹ مارٹم, اخلاقی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگلی بار وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا یا ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو علاج بالاخلاق ہے, اس کے اندر سامنے والے سے پیار کیجئے, سامنے والے کی تعریف کیجئے, جو کچھ اس کے پاس ہے, جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے, اور اگر کچھ گوا بھی دیا ہے تو اس کو پھر یہ کہنا کہ یار پھر کیوں, اللہ تعالیٰ اور دے دے گا, پہلے بھی تو دیتا سی. محبت واحد ایک ایسی چیز ہے جو دلوں پر راج کرتی ہے. تو علاج بالاخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے تعریف کرنا لوگوں کی, تنقید نہیں کرنی, اور تنقید سے کوئی تبدیلی آتی بھی نہیں ہے. آخر میں آپ کو اپنی ایک نظم سنانا چاہوں گا کہ محبت میں فنا لازم حقیقت ہے, مگر سوچو یہ کوری زندگی بھی ایک دن انجام پائے گی, ہے کچی سانس کی ڈوری یہ ایک دن ٹوٹ جائے گی. میں اپنے سارے جذبوں کو اگر محدود بھی کر لوں, یہ چاہت اور محبت تاڑ کے رکھوں تجوری میں, فنا کو آ کے رہنا ہے. اگر اس زندگی کا موت ہی انجام ہے یارو, تو پھر کیوں نہ محبت بانٹ کے جیون گزاروں میں. کسی کی خواہشوں کو میں اگر انجام دے جاؤں, کسی مفلس کو میں آسودگی کا جام دے جاؤں, کسی مایوس کی امید کا سامان کر جاؤں, کسی کی مان کر جاؤں, محبت دان کر جاؤں, تو دوستو علاج جو ہے اخلاص میں سب سے پہلے محبت دان کرنا سیکھیے. آپ دیکھیے گا ساری دنیا آپ کی دوست بن جائے گی. آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کتے کو صرف یوں کریں تو وہ آپ کے پیروں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ پرندوں کو آ کر کے دانہ ڈالیں, دیکھیں وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ حضرت انسان تو بڑا اچھا ہے یار, یہ تو بڑا بیبا ہے. اس سے اگر آپ پیار کریں گے, اس سے اگر آپ محبت کا اظہار کریں گے, اس پر اگر آپ تنقید کرنی چھوڑ دیں گے, یہ آپ کا پکا کچور دوست ہو جائے گا. اور پھر دیکھیے گا کہ نہ اس کا معدہ خراب ہوگا, نہ اس کو بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کو پیٹ کی کوئی بیماری ہوگی. یہ ڈپریشن سے نکل جائے گا, اور جب ڈپریشن سے نکل جائے گا تو دنیا رنگین اور حسین ہو جائے گی. اور اس چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عمر بھر دیتا رہے گا. میٹھا بول لوگوں کے دل میں جگہ بنا دیتا ہے, جبکہ تنقید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے. اگر یقین نہ ہو تو جن لوگوں پہ آپ تنقید کر چکے ہیں فون اٹھائیں, انہیں کال کریں اور ان سے کہیں کہ تمہیں قسم ایسا سے بتانا کہ میری تنقید تمہیں اچھی لگتی ہے, ذات پہ جو کی جاتی ہے, یا بری. آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے دل رکھنے, محبت کرنے, علاج بالاخلاص کرنے کی اور اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.